بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بڑا غور طلب ہے۔ اس کو غور سے سننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، چونکہ یہ باتیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں میں نہیں ملتی، یہ تجربات ہوتے ہیں انسان کے جو وہ دوسرے اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے اور دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سے قبل بھی کئی ایسے تجربات ایسے ہوئے جو لوگوں تک شیئر ہوئے، لوگوں تک پہنچائے گئے، اور لوگوں نے اس کا بڑا اچھا اثر لیا اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا دیا۔ تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے اور آج کا معاشرہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ نزول قرآن کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب اس میں ایک بات تو ہمارے ذہن میں آ چکی ہے، یا پھر ہم اس کی غرض و غایت کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ قرآن پاک لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی اور ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، دنیا کی بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے اور آخرت کی بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا جو معاشرہ ہے وہ اس قرآن پاک کے جو اصول ہیں، جو مقصد ہے قرآن پاک کے نزول کا، اس سے ناواقف ہے کہ قرآن پاک کا مقصد کیا تھا اور آج ہم قرآن پاک کو کس حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس چیز سے پورا ہمارا معاشرہ اس وقت ناواقف ہے، اور یقیناً جن کو واقفیت ہے بھی اس قرآن پاک کی، تو وہ بھی اس رواج کو، اس معاشرے کے رواج کو، اس معاشرے کے اصولوں کو اپناتے ہوئے قرآن پاک سے وہی کچھ فوائد حاصل کرتا ہے جو باقی لوگ، دنیا دار لوگ، اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے قرآن پاک کا جو عظیم مقصد ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ چھوڑنا یہ کوئی دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک کا تقاضا ہے، یہ جو قرآن پاک کا مقصد ہے، نزول کا جو مقصد ہے، اس کو چھوڑنے کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں خود ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے اور کس نقصان سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان سب سے پہلے ہم ذکر کریں کہ قرآن پاک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو آج ہم ذلت اور خوارگی کے انتہائی گہرے گڑھے کے اندر غرق ہو چکے ہیں۔ ہماری معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ہماری ویلیو نہیں ہے، کوئی ہماری رسپیکٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے دامن کو یکسر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے، سوال کریں گے، جی قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت، ہر دکان پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک لوگوں نے چھوڑ دیا؟ قرآن پاک کا دامن تو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو صحیح دامن ہے وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں اور اس چیز سے واقف بھی ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، جو ترجمہ ہے، اس سے واقف ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور بمشکل آپ کو 100 میں سے 1% لوگ بھی نہیں ملیں گے کہ جو قرآن پاک سے صحیح واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، مزے کی بات یہ، جو قرآن پاک سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، ان میں سے بھی آپ کو 1% ایسے نہیں ملیں گے جو قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہوں گے۔ تو ہماری بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کیا کوئی بندہ یہ کہے جو قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، لوگ قرآن پاک کے گھروں میں، مساجد میں
اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں جی قرآن پاک کی جو تقاضا ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ تو میں اس کی جو ہے وہ بہترین مثال یہ دیتا ہوں کہ قرآن پاک کا جو نازل ہونے کا مقصد تھا وہ تھا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ لیکن آج کل جتنا بھی ہمارا معاشرہ ہے وہ اس قرآن پاک کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ جو اگر کوئی قرآن پاک کو صبح پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آج کا دن میرا اچھا گزر جائے، مجھے اس کا ثواب مل جائے، مجھے اس کی برکات، اس کے جو رحمتیں ہیں وہ نصیب ہو جائیں، تاکہ آج کا کام میرا بہت اچھا گزر جائے۔ میں اگر ملازمت میں ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، میں اگر کاروبار میں ہوں تو میرے کاروبار کو وسعت ہو۔ یہ مقصد لے کر آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اب جب اگر کسی کے گھر خدا نہ خواستہ فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ صبح دوپہر شام قبر پر پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج میں قرآن پاک کو ختم کر کے اس کا احصال ثواب کروں گا اور پھر اس کو ثواب پہنچاؤں گا۔ قبر پر 10-20 لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ قرآن پاک کا مقصد ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کی غرض و غایت ہے؟ یہ قرآن پاک کی غرض و غایت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک لا تعداد مرتبہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بے شمار مرتبہ روزانہ پتہ نہیں کتنے قرآن پاک ختم کیے جاتے ہیں، لیکن وہ سب فائدے سے خالی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ان کی غرض و غایت نہیں ہے۔ آپ بے شک دن میں 100 قرآن مجید ختم کر لیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیا اس کا مقصد کیا ملے گا؟ قرآن پاک پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے اگر یہ مقاصد حاصل ہوتے تو پھر ہماری زندگی کیوں نہیں اچھی ہو جاتی؟ کیوں نہیں ہماری زندگی سکون والی ہو جاتی؟ کیوں نہ ہماری زندگی سے یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی؟ تو ہم نے قرآن پاک کو وظائف کی کتاب سمجھا ہوا ہے، یہ صرف وظیفے کی کتاب ہے۔ فلاں صورت پڑھیں گے تو فلاں فائدہ ہوگا، فلاں صورت پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، دولت کے لیے فلاں صورت پڑھیں، جادو کو ختم کرنے کے لیے فلاں صورت پڑھیں۔ تو یہ قرآن پاک، اور پھر بڑی جو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے اور کوئی قرآن پاک کو اٹھا نہ سکے۔ سب سے پہلے ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اب جب اونچی جگہ پر رکھے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کون ہاتھ لگائے گا، کون ان کو پڑھے گا؟ اور پھر ماشاءاللہ اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو بند کر کے اس طریقے سے بند کیا ہوا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہ کھول سکے۔ اب جب قرآن پاک کھلے گا نہیں، قرآن پاک کو کوئی پڑھے گا نہیں تو کیسے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے گا؟ ایک بات یہاں پر یہ بڑی خاص بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گھروں میں قرآن پاک ہوتے ہیں وہ اکثر مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے سر کے اوپر رکھے جاتے ہیں تاکہ مسافر سفر میں اس کی آسانی ہو۔ صرف اس قرآن پاک کا مقصد یہ ہے۔ اگر کوئی کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی برکت سے آسان ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا گھروں میں قرآن پاک رکھنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کا نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سر پر رکھا جائے اور پھر اس سے جو ہے وہ برکت ہوگی، اس سے رحمت ہوگی، حادثات سے انسان محفوظ رہے گا، تو میرے بھائی قرآن پاک کا نازل ہونے کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ ساری چیزوں سے نفی بھی نہیں کرتا، بے شک اس کا ثواب بھی ہے، اس کی برکات بھی ہیں، اس کی عنایات بھی ہیں، اس کی رحمتیں بھی ہیں۔ جو اگر کسی مسافر کے سر پر رکھے گا تو اس کو سفر میں آسانی ہوگی۔ اگر کوئی خاتون گھر سے رخصت ہوتی ہے اس کے سر پر رکھا جائے گا تو اس کی اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر کسی نزع کے عالم میں کوئی بندہ ہے تو اس کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے گا، سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی قرآن پاک کے نزول کا مقصد وہ اگر یہ ہوتا تو پھر تو انسان اس قرآن پاک سے بے شمار فائدے حاصل کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کے بعد اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے،
اور عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہے، جس مقصد سے ہم اب خالی ہو چکے ہیں۔ تو ہم اس قرآن پاک کو کتنا پڑھتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، قرآن پاک کو کتنا سمجھتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، قرآن پاک پر کتنا عمل کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، اور قرآن پاک کتنے لوگوں تک ہم اس کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے، پیغام ہے، جو ہم سب تک پہنچنا چاہیے کہ قرآن پاک کے نزول کے جو مقصد ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وگرنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا نہ کسی بادشاہ نے پوری کی ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے وزیر نے پوری کی ہے، نہ کسی دولت مند نے پوری کی ہے۔ قارون یہاں سے خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سکندر جو ہے جیسا بادشاہ، وہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیوں اس دنیا کی اس زندگی میں اس رنگینی میں غرق ہو چکے ہیں؟ ہم کیوں اس قرآن پاک کے اصول اور ضابطوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو آج سے یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ جب قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے تو اس کو صرف عربی نہیں پڑھیں گے۔ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی اصال ثواب کی محفل میں جاتے ہیں آپ، تو آپ قرآن پاک کو آپ کو ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سپارہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا ڈر، کسی انسان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ملتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کئی ایسی جو قرآن پاک پڑھے ہوں گے، جو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوں گے، تو وہ آپ اس میں جتنا ٹائم وہاں پر آپ کو ملتا ہے، ایک گھنٹہ ملتا ہے، وہ آپ قرآن پاک کے ترجمے کے اوپر غور کریں، وہ ترجمہ اس کا پڑھیں، اور جتنا آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ایک تو اس سے اپنی اصلاح ہو جائے گی، دوسرا جس وجہ سے آپ آئے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، اصال ثواب کا مقصد، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو کم از کم اس مجلس سے آپ جب اٹھیں گے تو آپ کے پاس بہت بڑا نالج آ جائے گا۔ کم از کم آپ نے 3-4 ایسے اصول پڑھے ہوں گے کہ جو اصول آپ نے پہلی مرتبہ پڑھے ہوں گے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ میں نے قرآن پاک میں یہ چیز پڑھی ہے، قرآن پاک سے یہ چیز میں نے سیکھی ہے۔ تو کتنا، اگر آپ 3 گھنٹے وہاں پر صرف عربی پڑھتے رہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہی سمجھ سکیں گے کہ میں نے طوطے کی طرح قرآن پاک پڑھ لی ہے، اب اس کے اوپر کیا عمل کریں، کس چیز کے اوپر عمل کروں؟ تو لا ریب فیہ، اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہدایت ہے، نیک بندوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو ہمیں اس قرآن پاک کی غرض و غایت، اسے صرف دنیا کے رواج کے لیے نہ رکھیں، اسے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ دنیا کے لیے اسے نہ پڑھیں، دنیا کو کمانے کے لیے اسے نہ پڑھیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اسے نہ پڑھیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اس قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس قرآن پاک کو سمجھیں، اس قرآن پاک پر عمل کریں، اور اس قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔